پڑھتے ہیں اور ہم عقلی طور پر لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لیکن یہاں سے آواز آئے، یہاں سے آواز آئے، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جب تک یہ نہیں بولتا، ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا قیصر کو دعوت دینے کے لیے انطاکیہ۔ تو جب وہ اس کے محل کے سامنے پہنچے، اونٹ پر سوار تھے، تو وہ اوپر بالکونی میں کھڑا تھا قیصر، تو اس کی محل کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو پورے محل پہ زلزلہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا بدو کو روکو، کیا کہہ رہا ہے، روکو اسے، روکو۔ تو وہ 7 فوجی تھے، انہوں نے اس کو چپ کر 3 دن مہمان ٹھہرایا، اپنے دربار میں بلایا اور گفتگو شروع ہوئی اللہ کے نبی کے بارے میں۔ وہ تو جانتا تھا وہ سچا نبی ہے، لیکن حکومت کے لالچ میں بیچارہ رہ گیا۔ تو پھر اس نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو پورے اس کے جو دربار تھا وہ ایسے جھولنے لگا، زلزلہ آ گیا، کہنے لگا چپ کرو۔ پھر کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، پھر کہنے لگا تمہارے گھروں میں بھی اس طرح زلزلہ آتا ہے جیسے میرے محل میں ہے؟ کہنے ہمارے تو ہیں ہی جھونپڑے، ہمارے محلوں میں زلزلہ نہیں آتا، یہ یہیں تو دیکھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا طاقت ہے۔ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دیر ہو گئی، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا، انہوں نے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور بالکل فصیل کے قریب جا کر کہنے لگے ہم تمہیں اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر وہ چاہے تو قلعے کی دیواروں کو گرا دے۔ اور کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا تو قلعے کی ساری دیواریں زمین پر گر گئیں، اور انہیں صلح کے لیے ہاتھ جوڑ دیے کہ تمہارے بول نے قلعے گرا دیے، تمہاری تلواریں کیا کریں گی ہمارے ساتھ؟ تو بچو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو سیکھو، اور یہ سیکھنا پڑتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں، صالحین کی صحبت میں، نیک ماحول میں۔ مولوی ملا تو بے شمار ہیں، لیکن جس کا یہاں سے لا الہ الا اللہ بولے وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کرنا پڑے گا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ مولانا روم اقبال کی شاعری ہے، قربان جاؤں، کہنے لگے کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، لوہا ہزاروں سال پڑا رہے تو وہ خنجر نہیں بن جاتا۔ حلوائی کو کسی بڑے حلوائی سے مٹھائی بنانا سیکھنا پڑتا ہے، پھر وہ لڈو پیڑا بناتا ہے، اور مولوی روم مولائے روم نہ بنتا جب تک شمس تبریز کی صحبت نہ ہوتی۔ وہ تو فلسفی تھے، اور اس زمانے میں فلسفے کا زور تھا۔ کہاں لگانا؟ فلسفی تھے، منطقی تھے، تو وہ مسجد میں بیٹھے تھے درس میں، طلبہ کا ہجوم تھا، ایک دیہاتی شکل میں ننگے پاؤں شخص اندر داخل ہوا، ایسے دیکھا، پھر مولانا روم سے ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو سارے کلمی نسخے تھے، ایسے پرنٹ تو تھے نہیں۔ کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے دیکھا کہ دیہاتی بے وقوف، تو انہوں نے بڑے تنک کے کہا تکبر سے این آن است کہ تو نمی دانی، ارے بھائی جا اپنا کام کر، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، ساری پانی میں جا گری، آگے حوض تھا وضو کا، ساری کتابیں پانی میں جا گری۔ مولانا روم نے سر پکڑ لو تیرا بیڑا غرق جائے،